وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے ہر قسم کا تعلق ختم کیا جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور صحابہ کو 3 سال تک بھوکا رکھنے کا باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا گیا؟ ایسا معاہدہ جو کعبہ میں لٹکایا گیا، جہاں بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ کی راتوں میں گونجتی تھی۔ دیکھو غلاموں کو خدائی سکھانے یہاں نکلو، یہاں سے محمد کا نام مت لو۔ هذا أفضل البخور في السوق. السعر مرتفع جدا. لك سأعطيك خصما خاص. هذا العطر نادر جدا، لن تجد مثله. 15 درهم. 15 غالي جدا. سأعطيك 10. هذا عن 12. هذا سعر جيد لصديق. كيلو التمر ب5 دراهم. تفضل يا أخي. 5 كثيرة، سأعطيك 3. تم نے سنا؟ محمد کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، گلیوں میں، گھروں میں، خاموشی سے۔ اگر یہ نہ رکے تو قبیلوں پر اثر پڑے گا۔ سچ ہمیشہ طاقت سے دبایا گیا ہے۔ تشدد کرو، راستے میں خود ہی آ جائیں گے۔ تو پھر رحم نہ ہوگا۔ اور جہاں سوال یہ نہیں تھا کہ کون حق پر ہے، بلکہ یہ تھا کہ کون ٹوٹتا ہے۔ یہ کوئی ہجوم کا اچانک تشدد نہیں تھا، بلکہ قریش کی اسٹریٹجک جنگ تھی، جس کا مقصد اسلام کو جڑ سے ختم کرنا تھا۔ یہ بات ہے 7 نبوت کی۔ نبوت کے 7ویں سال تک اسلام مکہ میں واضح طور پر پھیل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کے بعد جب غلام اور کمزور لوگ اسلام لانے میں جلدی کر رہے تھے، تو اس وقت قریش کو اندازہ ہوا کہ اب یہ سلسلہ روکنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ دیکھو غلاموں کو خدائی سکھانے والے یہاں کعبہ کے سائے میں بھی تم محمد کا نام لوگے؟ یہ درد تمہیں یاد دلائے گا کہ مکہ کس کا ہے؟ مکہ اللہ کا ہے۔ خاموش کرو اسے۔ پہلے مرحلے میں قریش نے مسلمانوں کا مذاق، کردار کشی، دھمکیوں اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. یہ شہر بدل رہا ہے اور یہ تبدیلی ہمارے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابھی تک باز نہیں آیا؟ میں حق چھوڑنے والا نہیں۔ آج محمد کا نام لینے کی قیمت ادا کرو گے۔ میرا رب ایک ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ بنی ہاشم ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ شخص ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے ہر قسم کا تعلق ختم کیا جائے، نہ خرید و فروخت، نہ نکاح، نہ میل جول، جب تک محمد۔ جب یہ سب ناکام ہوا تو اگلا قدم اٹھایا گیا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ یہ قریش کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے ہر قسم کا تعلق ختم کیا جائے، نہ خرید و فروخت، نہ نکاح، نہ میل جول، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ پھر انہیں سماج سے کاٹ دو، یہاں تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ رشتہ، نہ تعلق۔ یہ تحریر کعبہ کی دیوار پر لٹکائی گئی تاکہ ظلم کو مقدس بنا دیا جائے، اور یوں مکہ میں محصوری شروع ہو گئی۔ نکلو یہاں سے، محمد کا نام مت لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الخانہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔
یہ محاصرہ دنوں کا نہیں تھا بلکہ یہ معاہدہ 3 سال تک جاری رہا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ کی دیواروں میں گونجتی تھی اور پہاڑ خاموش گواہ بنے ہوئے تھے۔ جب تک میں زندہ ہوں محمد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب نے دشمنوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ میرے بھتیجوں کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کسی قیمت پر بھی محمد کو تمہارے حوالے نہیں کرنا۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ قربانی تھی۔ جلدی لے لو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کچھ نرم دل لوگ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے کھانا پہنچاتے تھے، جبکہ یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ 3 سال مکہ کی اس وادی میں وقت جیسے تھم گیا تھا، بھوک، تنہائی اور سماجی قید۔ لیکن ایک چیز جو قریش بھی توڑ نہ سکے وہ تھا حوصلہ۔ بالآخر قریش کے چند بااثر افراد اس معاہدے کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ یہ دشمنی نہیں، یہ تو اپنے ہی رشتوں پر ظلم ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ بائیکاٹ نہ انصاف ہے، نہ روایت اور نہ ہی انسانیت۔ یہ بائیکاٹ آج ختم کیا جاتا ہے۔ یوں وہ تحریری معاہدہ جو ظلم کی علامت بن چکا تھا عملاً ختم کر دیا گیا۔ تاریخ اور شیب ابی طالب کا محاصرہ اختتام کو پہنچا۔ یہ محصوری ختم تو ہو گئی تھی مگر اس نے اسلام کے راستے کو آسان نہیں بنایا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سال تاریخ میں عام الحزن کہلاتا ہے۔ وقت کے ساتھ خود قریش کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگا۔ کچھ لوگ اس ظلم کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ یہ محاصرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں اور اپنے قبیلے کے خلاف ہے۔